الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ روزہ رکھنے سے ہمارے اندر تقوی اور صبر کی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور روزہ ہمارے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ روزہ رکھنے سے ایک بڑی صفت اور پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے شکر۔ جیسا کہ روزے کی ہدایات اور اس کے احکام بتانے کے بعد خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بنیاد پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو۔ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا اور بنی نوع انسان کو قیامت تک کے لیے ایک نسخہ کیمیا عطا کیا گیا۔ اس نعمت ہدایت کا شکریہ ہم روزہ رکھ کر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں تک بھی قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے اندر صفت شکر پیدا ہوتی ہے۔ ہر نعمت اور احسان کی قدر کرنے اور اس پر شکر گزار ہونے کی عادت پڑتی ہے۔ روزے کا یہ مقصد اور فائدہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں کھانے اور پینے کی چیزیں نہیں ملتی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور اللہ ہمیں یاد آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خود قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی مت کرو۔ اور قرآن پاک میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ ان کو بھول جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جس انسان کو اللہ بھول جائے تو وہ کتنا بد نصیب اور کتنا شقی اور کتنا بدبخت ہے۔ تو اس مہینے میں ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور اس کا زیادہ سے زیادہ شکر بجا لائیں۔ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس کو یاد کرتے رہیں۔ اور خود قرآن پاک میں فرمایا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، مزید تمہیں عطا کروں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب، میری گرفت بہت سخت ہے۔ اور ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے پناہ عطا کرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس کا بارہا تجربہ کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتا ہے، توقع سے زیادہ، امید سے زیادہ، آدمی کی سوچ سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک انسان چاہے کہ زندگی بھر وہ اللہ کی نعمتیں گن کر لکھتا رہے تو نہیں شمار کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، وہ چاہتا تو ہمیں جانور بھی پیدا کر سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف انسان ہی نہیں بنایا بلکہ ہمارے تمام اعضاء کو درست اور چست بنایا، ایک متوازن اور شیڈول جسم عطا کیا۔ ایک نابینا سے پوچھیں یہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں جو ہیں نا، اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ایک گونگے سے پوچھیں جو زبان ہے جو ہر وقت ہم چلاتے رہتے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے سے کان ہیں، ان کی قدر و قیمت کسی بہرے سے معلوم کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے تمام وسائل ہمیں عطا کیے اور جس ضروریات زندگی جو زیادہ ہمیں مطلوب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی ہی کم قیمت میں عطا کی۔ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ہوا کی ہے۔ ہوا ہر وقت ہر جگہ دستیاب ہے، بغیر قیمت کے ہمیں ملتی ہے۔ یعنی ہوا کے بغیر، آکسیجن کے بغیر تو ہم چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو ہوا وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، آکسیجن، اور بغیر قیمت کے دی۔ پھر دوسرے نمبر پر پانی کے بغیر آدمی 2-3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا، یہ بھی بہت کم قیمت پر دستیاب ہوتا ہے۔ اب شہروں میں تو بکنے بھی لگا ہے، لیکن دیہاتوں میں تو اب بھی الحمدللہ پانی وافر مقدار میں فری میں ملتا ہے، اچھا پانی ملتا ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک تاریخی واقعہ یاد آ رہا، غالباً ہارون رشید کا دور تھا
اور امام سفیان ثوری علیہ رحمہ ان کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں میں بہت گہرے روابط تھے، بڑے تعلقات تھے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے پانی منگایا۔ بادشاہ پانی پینا ہی چاہتے تھے۔ ہارون رشید کے امام سفیان ثوری رحمہ نے کہا کہ رک جائیے۔ امام سفیان ثوری نے بادشاہ سے کہا کہ یہ بتائیے، اگر یہ پانی آپ کو میسر نہ آئے تو اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں آدھی سلطنت دے دوں گا، اس لیے کہ پانی کے بغیر تو میں زندہ نہیں رہ سکتا، کیا کروں گا اس سلطنت کا؟ امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک، آپ پانی پی لیجئے۔ جب بادشاہ نے پانی پی لیا تو امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ بتائیے، اگر یہ پانی پیشاب کی صورت میں باہر نہ نکلے اور آپ کا پیشاب رک جائے تو آپ پیشاب جاری کرانے کے لیے کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ آپ باقی آدھی سلطنت دے دوں گا، اس لیے کہ پیشاب کا رک جانا اور اس کا باہر نہ نکلنا تو انسان کو موت سے دوچار کر سکتا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ نے کہا پوری سلطنت آپ کی پانی کے چند قطروں کے برابر ہے، تو اللہ کی یہ بے شمار نعمتیں جو فری میں یا بہت کم قیمت پر ہمیں مل رہی ہیں، یہ کتنی قیمتی ہیں، اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، اور یہی احساس ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجانانے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو ہر نعمت کو جب ہم دیکھیں، جب بھی کوئی نعمت سامنے آئے، اور ہر وقت اللہ کی نعمتوں سے ہمارا سامنا ہوتا رہتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجانا ہے، اور انشاءاللہ اس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہماری رزق میں برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے ہمیں نوازے گا۔ تو اور پھر یہ نہیں کہ اس نے انسان بنایا، بلکہ ہمیں ایمان کی دولت دی اور اسلام کا شعور بخشا۔ یہ نہیں کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں، بلکہ شعوری طور پر ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت اس نے عطا کی، اور اس کا شعور اس نے ہم عطا کیا ہے۔ پھر اللہ کا شکر ہے کہ رمضان تک اس نے پہنچایا، اور رمضان تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ روزہ رکھنے کی توفیق بھی عطا کی، عبادتوں کی توفیق عطا کی۔ ہم تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بہت ساری عبادات ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا جذبہ ہمیں پیدا کرنا چاہیے اس رمضان میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المومن، مومن کی جو شان ہے، اس کا جو معاملہ ہے وہ عجیب ہے۔ اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی آسودگی، خوشحالی اور خوشی میسر آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تب اس کو اجر ملتا ہے۔ مصیبت پر، پریشانی پر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، اور وہ کسی خوشحالی، آسودگی اور خوشی اور مسرت اس کو حاصل ہوتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، تو یہ اس کی بہت گویا کہ اس کے لیے بڑی بھلائی کی بات ہے۔ ہر حال میں مومن کے لیے بھلائی بھلائی ہے، اجر ہی اجر ہے اگر واقعی مومن سچا مومن ہے۔ تو آئیے اس رمضان کے مہینے میں ہم صبر کی صفت بھی پیدا کریں اور شکر کی صفت بھی پیدا کریں، تاکہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہم بن جائیں، اور کل جب ہماری اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ ہم سے خوش ہو، اور وہ ہمارا اعمال نامہ ہمیں داہنے ہاتھ میں عطا کرے، اور ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔